السلام علیکم فرینڈز. آج ہمارا پولیٹیکل سائنس کا لیکچر 3 ہے. پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ کو بیسک کنسیپٹس پولیٹیکل سائنس کے بتائے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نیشن اسٹیٹ سسٹم کے بارے میں پڑھا تھا کہ نیشن اسٹیٹ سسٹم کس طرح بنا، نیشن کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسٹیٹ کس کو کہتے ہیں، اور پھر نیشن اسٹیٹ دونوں کو ہم نے بڑے ڈیٹیل سے سمجھا تھا کہ نیشن اسٹیٹ سسٹم کیا ہے، کس طرح وجود میں آیا تھا، اور اس کے علاوہ کچھ اور بیسک کنسیپٹس ہم نے پڑھے تھے. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم لوگ بات کریں گے کنسیپٹ آف اسلامک اسٹیٹ اینڈ نیشن اسٹیٹ سسٹم. یہ سلیبس کا ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اس میں ہم لوگ یہ بات کریں گے کہ اسلامک اسٹیٹ میں اور ماڈرن نیشن اسٹیٹ سسٹم میں جو ہے وہ کیا فرق ہے، کیا ان کا کمپیریزن ہے، اور دوسری بات کہ اگر اسلامک اسٹیٹ کی بات کی جائے تو اسلامک اسٹیٹ کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں اور وہ کن کن چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. اس کے بارے میں آج ہم لوگ بات کریں گے. تو دیکھیں، سب سے پہلے اگر ہم لوگ کریکٹرسٹک آف اسلامک اسٹیٹ کے اوپر جائیں تو یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ کی جو کریکٹرسٹک ہیں اس میں اجماع، اجتہاد، کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنز، یہ جو ہیں یہ بیسک چیزیں ہیں. آپ کو پتہ ہوگا اسلامک اسٹڈیز میں آپ نے اجماع، اجتہاد، کسٹمز اور ٹریڈیشنز ان سب چیزوں کے بارے میں دیکھا مطلب پڑھا ہوگا. اجماع اور اجتہاد میں یہ فرق ہے، اگر آپ میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دے دوں. آپ کو پتہ ہے جب بھی کسی مسلم دنیا میں جب بھی کوئی پرابلم ایوالو ہو، ٹھیک ہے، تو وہ اس وقت کے جو علماء ہوتے ہیں وہ اس پرابلم کے بارے میں، اس مسئلے کے بارے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور مل بیٹھ کر ایک فیصلہ کرتے ہیں جو پوری امت مسلمہ کے لیے قابل قبول ہوتا ہے. اگر فار ایگزامپل دیکھیں، اجماع اور اجتہاد کی بات تب آتی ہے، آپ کو پتہ ہے بیسک جو ہمارے کوڈز ہیں اور جو سورسز ہیں، قرآن ہے، اس کے بعد حدیث ہے، ٹھیک ہے، جو چیز آپ کو قرآن و حدیث میں نہیں ملتی اس کے بعد ہم لوگ اجماع اور اجتہاد کا رخ کرتے ہیں. تو کئی اس طرح کے پرابلمز ہیں جو اس زمانے میں نہیں تھے اور ماڈرن زمانے کے اندر اس طرح کے پرابلم آ گئے. فار ایگزامپل ایک مثال آپ کو دوں جی، جو ٹچ موبائلز آپ کے اینڈرائڈ فونز یا آئی فونز، ان کے اوپر قرآن مجید پڑھنا، ٹھیک ہے، جب تلاوت کرتے ہیں کیا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. اب یہ ماڈرن پرابلم ہے، ٹھیک ہے. تو اس چیز کے اوپر جو ہے علماء اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ایک متفقہ فیصلہ کرتے ہیں اور پوری امت مسلمہ کو جو ہے وہ قابل قبول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں اجماع. اجتہاد کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جتنے بھی علماء ہوتے ہیں اور جو اہل علم لوگ ہوتے ہیں انہیں یہ ایک طرح کا حکم، ان کے اوپر یہ لازم ہے، ان کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ اسی طرح کے جو پرابلمز ہیں، ماڈرن کنٹمپریری افیئرز جو ہیں، ان کے بارے میں وہ کوشش کرتے رہیں. آپ کو پتہ ہے جہاد، اجتہاد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، تاکہ وہ کوشش کرتے رہیں اور اس طرح کے پرابلمز جو ہیں وہ نکالیں اور پھر ان کے اوپر اجماع کیا جائے، ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی اسلامک اسٹڈیز کی چیزیں تھیں، لیکن تھوڑا سا ٹچ آپ کو میں نے دیا. تو اسلامک اسٹیٹ کی خصوصیات میں شامل ہیں، ٹھیک ہے، اجماع، اجتہاد، اور یہاں پر ہم لوگ خاص طور پر بات کریں گے کہ جو بھی پولیٹیکل سینیریو آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں جو ہے وہ علماء اجماع اور اجتہاد کریں، صحیح ہے. اس کے علاوہ اسلام کے اپنے کسٹمز اور ٹریڈیشنز ہیں، ان کو فالو کرتے ہوئے کوئی بھی پولیٹیکل سینیریو کو انڈرسٹینڈ کرنا، تو یہ ایک اسلامک اسٹیٹ کی کریکٹرسٹکس میں شامل ہے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کئی اس طرح کے اسٹیٹ ہیں، جیسے آپ امریکن اسٹیٹ کی بات کریں تو وہاں پر وہ کیا کہتے ہیں، سوورینٹی بلانگس ٹو دا پیپل آف دیٹ اسٹیٹ، ٹھیک ہے. سوورینٹی جو ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سوورینٹی آف دا اسٹیٹ بلانگس ٹو دا پیپل آف دیٹ اسٹیٹ. لیکن اگر آپ اسلامک اسٹیٹ کی بات کریں تو یہ کہتے ہیں کہ نو، سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ، ٹھیک ہے. اور اسی چیز کو ہم لوگ توحید کہتے ہیں، صحیح ہے، کہ اللہ ایک ہے اور تمام چیزیں یہ جو ہیں وہ اللہ پاک کی قدرت کے اندر شامل ہیں، ٹھیک ہے. ایک اسلامک اسٹیٹ کی بنیاد بذات خود کچھ بھی نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے. تو ہم اپنے ملک کی سوورینٹی اللہ کے مطلب حوالے کرتے ہیں. نیکسٹ تھنگ اباؤٹ دا کریکٹرسٹک آف اسلامک اسٹیٹ از دا سیف گاڈ آف ریلیجن، ٹھیک ہے. اسلام جو ریلیجن ہے، ایک اسلامک اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ریلیجن کی حفاظت کرے. اور آپ کو پتہ ہے اسلامک اسٹیٹ کا تصور ہی تب ہے جب آپ کا ریلیجن اسلام ہوگا. اور اسلام کی ریلیجن کو سیف گارڈنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کو کوڈز آف لائف اسلام نے بتائے ہیں، آپ ایک پولیٹیکل اسلامک اسٹیٹ کے اندر رہ کر، کسی بھی سوسائٹی کے اندر رہ کر اپنے ریلیجن کی پیروی کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس ریلیجن کی جو ہے وہ حفاظت کریں، ٹھیک ہے، سیف گارڈ آف دا ریلیجن. کوئی بھی ایسا قانون، کوئی بھی اس طرح کی پولیٹیکل موومنٹ جو آپ کے ریلیجن کے خلاف جاتی ہو تو وہ ایک اسلامک اسٹیٹ میں جو قابل قبول نہیں ہوتی اور اس کی اجازت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہے دی امپلیمنٹیشن آف اسلامک لا.
امپلیمنٹیشن آف اسلامک لا دیکھیں کانسٹیٹیوشن. آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی ملک میں جتنے بھی قوانین لاگو ہوتے ہیں کسی خاص آئین کے تحت ہوتے ہیں, صحیح ہے. ایک اسلامک اسٹیٹ کا آئین کون سا ہوتا ہے؟ اسلامک اسٹیٹ کا آئین جو ہوتا ہے وہ اسلامک لا ہے, کانسٹیٹیوشن, ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ کو پتہ ہے قرآن, حدیث, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں ان سورسز سے ہم لوگ اپنا جو ہے وہ لا ڈیرائیو کرتے ہیں. اور اسلامک لا آپ کو پتہ ہے بہت بڑا جو ہے وہ سبجیکٹ ہے اسلامک لا, ٹھیک ہے. تو اسلامک لا جو ہے وہ ایک بہت بڑی کریکٹرسٹک ہے اسلامک اسٹیٹ کی, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نیکسٹ جو چیز آتی ہے دیٹ از بلیو ان بردرہڈ اینڈ ایکویلٹی. ایک اسلامک اسٹیٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر بردرہڈ, بھائی چارہ اور برابری کا جو کنسپٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایگزسٹ کرتا ہے. جہاں پر ایکویلٹی نہ ہو, جہاں پر بردرہڈ نہ ہو, جہاں پر جسٹس نہ ہو, ٹھیک ہے, تو وہ پھر اسلامک اسٹیٹ نہیں بن سکتی, ٹھیک ہے. اسلامک اسٹیٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر بردرہڈ اور ایکویلٹی ہو. اس کے علاوہ آپ جائیں تو نیکسٹ چیز ہے وہ ہے ویلفیئر اسٹیٹ, ٹھیک ہے. فلاح و بہبود مطلب ہے کہ فلاحی ریاست, جس کا آپ سنتے رہتے ہیں ہمیشہ, مطلب ہے کہ پرائم منسٹر یہ بات کرتے ہیں پاکستان کو فلاحی ریاست بنائیں گے. ویسے اگر کانسٹیٹیوشن کی طرف دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے ویلفیئر اسٹیٹ کا ہی لفظ استعمال ہوا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ اس ملک میں جو بھی کام ہوگا اس کا مین فوکس جو ہوگا وہ اس ملک میں رہنے والے لوگوں کے حق میں ہوگا. کوئی بھی فیصلہ جو اس ملک کے رہنے والے لوگوں کے حق میں نہ ہو وہ اس ملک کے اندر قابل قبول نہیں ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ ایک اسلامک اسٹیٹ کی بنیادی چیز کے اندر یہ کریکٹرسٹک, یہ خاصیت شامل ہونی چاہیے کہ وہ اسٹیٹ جو ہو وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہو. اب نیکسٹ جو ٹاپک ہے, جو ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ڈونٹ کنفیوز ود آئی ایس اینڈ ادر ٹیررسٹ گروپ. اب یہ سوچا جا سکتا ہے کہ دیکھیں ایسے داعش وغیرہ کی بات ہم کرتے ہیں, وہ بھی تو یہ کہتے ہیں اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا, آئی ایس, اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا, ٹھیک ہے. تو جس کو ہم لوگ اردو میں داعش کہتے ہیں, وہ بھی تو کہتے ہیں کہ ہم ایک اسلامک اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں, صحیح. اس طرح جو اور ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں, ٹیررسٹ گروپ ہیں, ملیٹنٹ گروپس ہیں دنیا میں, وہ اسلام کا نام یوز کر کے پوری دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اسلامک اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. تو ان میں اور ایک اسلامک اسٹیٹ میں کیا فرق ہوگا؟ دیکھیں آپ کو میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ کوئی بھی اسٹیٹ ہو اس اسٹیٹ کے لیے 4 چیزوں کا ہونا لازمی ہے, اور وہ 4 چیزیں کیا کیا تھیں آپ کو یاد ہوں گی, ٹھیک ہے. میں دوبارہ آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. جو کسی بھی اسٹیٹ کے لیے, کوئی بھی اسٹیٹ ہو اس اسٹیٹ کے لیے جو ہے وہ 4 چیزیں ہیں ضروری. نمبر 1 اس کی پاپولیشن ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. نمبر 2 دیٹ اسٹیٹ مسٹ بی ہیونگ اے ٹیریٹری, ٹھیک ہے, اس کے پاس ایک ٹیریٹری ہونی چاہیے. تیسری چیز اس کے پاس ایک گورنمنٹ ہونا چاہیے. اور چوتھی چیز کیا ہے کہ دے مسٹ ہیو سوورینٹی, ٹھیک ہے. اب آپ کیا کریں, آپ یہ جتنی بھی ٹیررسٹ گروپس ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان 4 چیزوں کو ان کے اوپر لاگو کر کے دیکھیں. کیا ان کے پاس پاپولیشن ہے؟ یس دے ہیو پاپولیشن. اس کے پاس ٹیریٹری ہے؟ نہیں, ان کے پاس کوئی ٹیریٹری نہیں ہے, کوئی اسپیسیفک ٹیریٹری ان کے پاس نہیں ہے. کبھی دنیا کے ایک جگہ میں جاتے ہیں, کبھی دنیا کی دوسری جگہ میں جاتے ہیں, تیسری جگہ میں جاتے ہیں. گورنمنٹ جی ہاں ان کے پاس گورنمنٹ ہے, ان کے بڑے لیڈرز ہوتے ہیں, سوورینٹی بھی ان کے پاس ہے, وہ اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار ہوتے ہیں. دا اونلی تھنگ دیٹ از مسنگ in the essentials of state is territory. They do not have a specific territory for themselves. That is why we cannot consider them as a state. Okay, so اگر ہم انہیں state تصور نہیں کر سکتے, so how can we recognize them as an Islamic state? ٹھیک ہے, اسی لیے ہم جو ہے آئی ایس اور ادر ٹیررسٹ گروپ کو ایز اے اسٹیٹ تصور نہیں کر سکتے. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اسلامک اسٹیٹ اور اس طرح کے جو اسٹیٹ ہیں ان میں کیا فرق ہے. دوسری بات یہ کہ اسلامک اسٹیٹ کی جو کریکٹرسٹک ہیں, ٹھیک ہے, مطلب ہے قرآن اور سنت, اجتہاد, اجماع, کسٹم, ٹریڈیشن, وہ ان چیزوں کے بالکل جو ہیں وہ خلاف جاتے ہیں. صرف یہ اسٹیٹ ہوڈ کی اسینشلز کو پورا نہ کرنا ان کے لیے وجہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ وہ اسلام کے بہت سارے قوانین کو, کوڈ آف کنڈکٹس کو, اسلامک لاز کو وہ لوگ نہیں مانتے. اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک اسلامک اسٹیٹ کے نام پہ دھبا ہیں, وہ ایک اسلامک اسٹیٹ کبھی بن ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک آپ نے دھیان رکھنا ہے. اگر آپ سے کوئی یہ بندہ پوچھے کہ اسلامک اسٹیٹ اور یہ اس طرح کی جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ان میں کیا فرق ہے, تو آپ کو اس فرق پتہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ آپ. اب نیکسٹ جو ہمارے پاس چیز ہے سلیبس کے اندر بھی شامل ہے, دا کنسیپٹ آف امہ, ٹھیک ہے. امہ کا کنسیپٹ کیا ہے پولیٹیکل سائنس میں؟ اسلامک کنسیپٹ آف امہ کیا ہے؟ دیکھیں اگر ہم لوگ امہ کی ڈیفینیشن کی بات کریں تو امہ مینز کمیونٹی, ٹھیک ہے. کمیونٹی کو ہم امہ کہہ سکتے ہیں. اور اگر ہم لوگ ان اسلامک سینسز کی بات کریں تو مسلم
اینی ویئر از دا پارٹ آف امہ. مسلمان چاہے دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو, ٹھیک ہے, وہ اسلامک امہ کا فرد جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی, آپ حوالہ بھی دے سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں یہ امت جو ہے یہ ایک جسم کی مانند ہے. جسم کی اگر ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. سیم از دا کیس ود امہ. ٹھیک ہے, مسلمان پوری دنیا میں کہیں بھی ہے تو وہ اس امہ کا حصہ ہے, اور یہ آپ پہ لازم اور ملزوم ہے کہ اگر امہ کے کسی بھی فرد کو تکلیف ہوتی ہے, کسی بھی اسٹیٹ کو تکلیف ہوتی ہے, تو باقی مسلمان جو مسلم اسٹیٹس ہیں انہیں تکلیف ہونی چاہیے. اب نیکسٹ جو پوائنٹ اس میں آتا ہے دا کنسیپٹ آف خلافت, ڈیموکریسی ورسز خلافت. ٹھیک ہے, اگر ہم لوگ یہ بات کریں تو دیکھیں اب دنیا میں تو بے شمار مسلمان ممالک ہیں, ترکی ہے, انڈونیشیا, ملیشیا, پاکستان, ایران اور بہت سارے ممالک ہیں دنیا کے. تو کیا وہ تمام کے تمام ممالک جو ہیں وہ ایک امہ ہیں؟ اگر وہ ایک امہ ہے تو دیکھیں جیسے اگر ہم لوگ خلافت راشدہ کی بات کریں, جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی بات کریں, ان کی ریفارمز کی بات کریں, تو ہوتا کیا تھا, ایک خلیفہ ہوتا تھا اور وہ پوری دنیا میں جتنے مسلم اسٹیٹس ہیں ان کی نمائندگی کرتا تھا. ٹھیک ہے, تو اب وہ چیز تو اب دنیا میں رہی نہیں, کیونکہ اسٹیٹس بن گئے ہیں. تمام کے تمام اسٹیٹ آپ کو پتہ ہے دوسرے اسٹیٹ کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, یہ نیشن اسٹیٹ سسٹم کے خلاف جاتا ہے, تو اب کیا کیا جائے. ٹھیک ہے, اب کچھ لوگ آپ سے سوال یہ کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی اور خلافت جو ہے بڑی دور دور ان کا کوئی ریلیشن نہیں ہے, خلافت ایک الگ چیز ہے اور ڈیموکریسی ایک الگ چیز ہے. تو آپ یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں, ڈیموکریسی اور خلافت کسی حد تک ایک چیز ہے, اور اس کی مثال کیسے ہو سکتی ہے. دیکھیں اگر ہم خلافت کی بات کریں تو خلافت میں جو خلیفہ چنا جاتا تھا, صحیح ہے, وہ ایک ڈیموکریٹک وے کے ذریعے چنا جاتا تھا. تمام کے تمام جتنے بھی اس وقت اسٹیٹ ہوتے تھے اور اس کا ایک گورنر ہوتا تھا, ٹھیک, اور گورنر کی اپوائنٹمنٹ, اس کے علاوہ خلیفہ کی اپوائنٹمنٹ مل جل کر سب لوگ ووٹنگ کرتے تھے, اور اس کے بعد اس کی جو ہے وہ خلیفہ جو ہوتا تھا اس کا تقرر کیا جاتا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی کے اندر دو قسم کے جو ہے وہ سسٹمز آ گئے ہیں, ایک پارلیمانی نظام ہے اور دوسرا جو ہے وہ پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ. جب ہم لوگ فارم آف گورنمنٹس پہ جائیں گے تب آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آ جائے گی. لیکن ہوتا کیا ہے, کئی ایسے ممالک ہے کہ جہاں پر ایک وزیر اعظم اور صدر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ کہتے ہیں. اب جیسے پاکستان ہے, ٹھیک ہے, اور کئی دنیا کے ممالک ایسے ہیں جہاں پر پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہے, وہاں پر وزیر اعظم نہیں ہے, جسٹ لائک ترکی. تو اب یہاں پر کیا کیا جائے, یہاں پر ڈیموکریٹک سسٹم کچھ ڈفرینٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اگر ہم لوگ اسلامک وے کی بات کریں تو چلیں اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں. میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ امہ کا کنسیپٹ ہم لوگ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں دنیا کے آج کل نیشن اسٹیٹ میں. دیکھیں بہت ساری آرگنائزیشن بنی ہے, جیسے ہم لوگ بات کریں OIC کی, اس کا آپ کو پتہ ہوگا, آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن. ٹھیک ہے, جو کنٹریز ہیں اسلامی جتنے بھی ممالک ہیں, OIC ان کی ریپرزنٹیشن کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایک تنظیم بنی ہوئی ہے, پوری امت مسلمہ جو ہے وہ OIC کے تحت کام کرتی ہے, اور یہ تمام اپنے جا کر کے مشورے کرتے ہیں. تو دیکھیں OIC نے اپنا ایک خلیفہ چنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جو تمام مسلم ممالک کے مطلب ہے کہ ان کے مشورے سے OIC نے اپنے کے رہنما چنا ہے. اگر OIC اپنا صحیح طریقے سے کام ادا کرے اور اپنے فرائض انجام دے تو اٹ کین بیکم اے کنسیپٹ آف خلافت. ٹھیک ہے, اگر پوری دنیا میں تمام کے تمام مسلمان اپنی ایک متحدہ طور پر ایک اپنی تنظیم بنا لیں, اور جیسے سمجھیں کشمیر میں, برما میں وغیرہ کہیں پر بھی مسلم ممالک کے ساتھ کوئی برا کام ہوتا ہے, اگر ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے جیسے کشمیر کے اوپر کیا جا رہا ہے, سو OIC اور اینی ادر پلیٹ فارم شوڈ بی دا پلیٹ فارم ٹو یونائٹ آل دا مسلمس کنٹریز آن اسپیسیفک ایشو. ٹھیک ہے, تو یہ چیز زندہ کی جا سکتی ہے, دا کنسیپٹ آف امہ یہ جو ہے دوبارہ بنایا جا سکتا ہے, لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ تمام مسلم ممالک آپس میں اتحاد کر لیں, متحد ہو جائیں. آپ نے سنا ہوگا ترکی جو ہے وہ پہلے خلافت عثمانیہ, دا اوٹومن امپائر, ٹھیک ہے, جو 1920 21 23 اس طرح میں ختم ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, تو اس سے پہلے یہی ہوتا تھا, پوری امت مسلمہ جو تھی تمام کے تمام مسلمان آپس میں اکٹھے تھے, اور جو بھی ان کے جو ہے وہ مشورے ہوتے تھے, اور کسی بھی مسلم ملک میں کوئی بھی اس طرح کا تنازعہ پیش آتا تھا تو تمام مسلمان جا کر کے مسلمان اکٹھے ہوتے تھے اور اس کے خلاف آواز بلند کرتے تھے. صحیح ہے, لیکن جب سے یہ چیز انہوں نے ختم کی ہے تو اسی لیے ان کی آواز کو سننے والا کوئی بھی نہیں. اگر آپ یورپی یونین کی بات کریں, تمام کے تمام یورپی ممالک آپس میں متحد ہیں, اور انہوں نے یہ ایک معاہدہ کیا ہوا ہے کہ اگر ہمارے جتنے بھی ممبر اسٹیٹس ہیں, اگر ان میں کسی ایک اسٹیٹ کو بھی کوئی نقصان پہنچتا ہے, ٹھیک ہے, اگر انہیں کوئی تھریٹ کرتا ہے تو ہم سب مل کر اس کنٹری کو جو ہے وہ بھرپور جواب دیں گے. تو دیٹ کین بیکم دا کنسیپٹ آف امہ ان کنٹمپریری ٹائمس. ٹھیک ہے, تو امہ کا کنسیپٹ ابھی بھی بن سکتا ہے بشرط یہ کہ تمام مسلم ممالک آپس میں متحد ہو جائیں. ٹھیک ہے, اگر آپ ابھی نیکسٹ سلیبس میں یہ بھی شامل ہے اقبال's کنسیپٹ آف امہ, علامہ اقبال کا جو کنسیپٹ تھا امت کا وہ کیا تھا. دیکھیں
علامہ اقبال کی اگر آپ شاعری پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اور ریفرنس وغیرہ دیتے ہیں، وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ٹھیک ہے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، مطلب ہے کہ کاشغر چائنا سے لے کر کے نیل جو مصر کے ہیں، یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں یہ ایک ہی امت کے جو ہیں وہ ممبر ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی ملت کا کنسیپٹ ان میں آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، جیسے آپ اس طرح کے کئی شعر پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ملت کا لفظ آتا ہے۔ اقبال نے کبھی بھی ایک اسٹیٹ کی بات نہیں کی، انہوں نے ہمیشہ مسلم امت کی بات کی ہے، تو ان کا اشارہ اس طرف نہیں تھا کہ پاکستان بنے ہی نہیں، پاکستان کے لیے نہیں، وہ پوری دنیا کے مسلمان جتنے بھی دنیا کے اندر ہیں وہ ان کے اتحاد اور اتفاق چاہتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی امت کا یہی کنسیپٹ پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو میں نے بتایا نیشن اسٹیٹ ورسز امہ کا کنسیپٹ کیا ہو سکتا ہے۔ اگر آج آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کشمیر کے اندر اتنے مسلم ملک ہے، ٹھیک ہے، اور یا برما ہے، چیچنیا، فلسطین وغیرہ، ٹھیک ہے، افغانستان، اس کے اوپر دوسرے ممالک آتے ہیں، ظلم ستم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کوئی بھی مسلم ممالک ان کے خلاف آواز نہیں بلند کر سکتا، ٹھیک ہے، فلسطین کے لوگ ادھر پکارتے ہیں پاکستان کو کہ پاکستان اپنی فوج جا کر بھیجے، لیکن پاکستان اپنی فوجیں نہیں بھیج سکتا، تو یہاں پر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، آرمی چیف کو یہ بولنا چاہیے، یہ دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا سسٹم۔ آج کل دنیا کی نیشن سٹیٹ ہے، نیشن سٹیٹ سسٹم میں آپ کو پتہ ہے ہر ملک کے اپنے قوانین ہیں اور اس کی اپنی باؤنڈری مقرر ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی فوج نہیں بھیج سکتا کیونکہ اس کی اپنی سوورینٹی ہے، دوسرے ملک کی اپنی سوورینٹی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کسی بھی ملک کی سوورینٹی کو مطلب ہے کہ بریچ نہیں کر سکتے۔ تو اس کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے کہ آپ ایک متحدہ طور پر اپنی امت بنائیں، ٹھیک ہے، اپنی آرگنائزیشن بنائیں اور اس پلیٹ فارم کو، اس فورم پہ بیٹھ کر اپنے مسائل جو ہیں وہ حل کریں۔ آئی ہوپ اس چیز کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا جی، اب وہی آپ سے کوشچن دوبارہ یہ ہے کہ وائی کین ناٹ مسلم اٹیک آن کنٹریز ہو ہرٹ دا مسلم آف کشمیر اینڈ برما ایٹ سی۔ آپ کو دوبارہ میں یہ کوشچن پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیں کیوں مسلمان کنٹریز اس طرح کے مسلم ممالک جہاں جیسے کشمیر ہے، آج کل کشمیر میں آپ کو پتہ ہے بھارت کے بڑے مظالم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر کرفیو بنایا ہوا ہے اور کتنے مہینے ہو گئے ہیں وہ کرفیو چل رہا ہے، لیکن پاکستان کی فوج وہاں پہ جا کے لڑ نہیں سکتی، اگر لڑتی بھی ہے ان کیس کوئی بھی مسلم ممالک دوسرے ملکوں میں جا کر اپنی فوج بھیجتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جس ملک کی پہلے سے فوج وہاں پر بیٹھی ہوتی ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں جا کر کہتا ہے کہ اس نے ہمارے جو کنٹری ہے، جو ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، اس کے بارڈر کو بریچ کر کے یہاں پر اپنی فوجیں بھیج دی ہیں، تو یونائٹڈ نیشن کیا کہتا ہے کہ آپ اپنی فوج کو دوبارہ بلا لو۔ اب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مطلب ایک طرف تو ہم لوگ امت کا کنسپٹ دیتے ہیں، امت کا یہ مطلب ہے کہ کہیں بھی مسلمان ہے اس کو تکلیف ہو تو پوری مسلم امت کو کھڑا ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، اس کی وجہ کیا ہے میں نے آپ کو بتا بھی دیا، لیکن پھر بھی آپ اپنے ذہن سے سوچیں اور کمنٹس میں آپ مجھے اس کا آنسر بتا دیں کہ ایسے کیوں ہے، آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے وہ مجھے آپ بتا دیں، ٹھیک ہے۔ سو اٹ واز آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر۔ آئی ہوپ آپ کو اسلامک اسٹیٹ کی سمجھ آ گئی ہوگی اور نیشن اسٹیٹ سسٹم کے اور اسلامک اسٹیٹ کا کیا کنسیپٹ ہے، ان کا آپس میں کیا ریلیشن ہے، اور دا نیکسٹ ٹاپک واز مسلم امہ وہ کیا ہے، اس کی کیریکٹرسٹکس ہیں، ان کے اوپر اگر کوشچن آئے تو آپ نے کس طرح اس کو ڈیل کرنا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب آخر میں یہی ہے، اگر کوئی کوشچن ہے، کوئی کیوری ہے، آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو لیکچر اچھا لگا ہو لائک کیجئے، سبسکرائب کریں چینل کو، مزید ویڈیوز جیسے آتی ہیں آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آتی رہے گی، اور اس طرح کے لیکچرز اگر آپ کو پسند ہیں تو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجئے، بیکاز نالج جو ہے وہ شیئر کرنے سے بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ نیکسٹ لیکچر تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔